بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. الحديث رواه البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ کتنی رکعت پڑھی ہے، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، تو وہ بیٹھے ہوئے آخر میں 2 سجدے کر لیں۔ دوستو، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور قرآن کریم میں اس بات کو جہاں بیان کیا گیا ہے، ساتھ میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ تو نماز چونکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے، پہلے تو وہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ بندے کو نماز کے ہی قریب نہ آنے دے، یہ بندہ اللہ کے قرب کو حاصل ہی نہ کر سکے۔ لیکن جب نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اب یہ نماز میں کھڑا ہے تو اس کو کسی طریقے سے بہکا دوں، اس کو نماز کی طرف متوجہ نہ ہونے دوں۔ اس کے لیے وہ طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، اور بسا اوقات وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھے خیالات ڈالے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے میں نے فلاں دینی کام کرنا ہے، میں نے فلاں دین کی محنت کے لیے کوشش کرنی ہے، اچھے خیالات دل میں یہ بات ڈالے گا کہ تم تو اچھا ہی سوچ رہے ہو، اور نماز سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہر طرح کی سوچ سے ذہن کو خالی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں، مکمل نماز کی طرف متوجہ رہیں، کسی بھی اور طرح کا خیال اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ تو اس کے بارے میں جو تفصیلی مسائل ہیں نماز کے، اس کے حوالے سے بھئی علماء سے ہمیشہ رجوع کرتے رہیں، علماء سے سیکھتے رہیں۔ بہت سے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں تو وہ علماء سے رابطہ رکھیں، علماء سے پوچھتے رہیں۔ جب علماء سے پوچھتے رہیں گے تو درست راستے پر چلتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔